ہوا کو کھانے میں بدلنے کا انوکھا منصوبہ۔ یہ دعویٰ پانی سے کار چلانے جیسا نہیں بلکہ کیلیفورنیا کی ایئر پروٹین نامی ایک سٹارٹ اپ کمپنی کا کہنا ہے کہ ہوا میں وہ تمام ضروری اجزاء موجود ہوتے ہیں جو ہماری غذائی پروٹین کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ مولانا خالی ہاتھ اسلام آباد آئے اور خالی ہاتھ ہی لوٹے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقوان نے مولانا فضل الرحمان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب آپ جس طرح خالی ہاتھ اسلام آباد آئے ویسے ہی خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ آسٹریلیا میں پاکستان ٹیم اچھا پرفارم بھی کر سکتی ہے اور جیت بھی سکتی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ کل سے برسبین میں شروع ہوگا۔ فلم لال کبوتر ایک اور بین الاقوامی اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب۔ ہدایت کار کمال خان کی فلم لال کبوتر وینکوور انٹرنیشنل ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول میں بہترین فیچر فلم کا ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ قومی خزانے کو 5 ارب کا نقصان پہنچانے والے گروہ بے نقاب۔ ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کسٹمز عرفان جاوید نے میڈیا کو بتایا کہ 10 روپے کا سولر پینل 20 روپے کا ظاہر کر کے کلیئر کرایا جا رہا تھا۔ اگرچہ اس پر کوئی ڈیوٹی نہیں لیکن اس طرح اضافی پیسہ باہر بھیجا جا رہا تھا۔ ابھی تفتیش ابتدائی مراحل میں ہے تاہم اس طرح ایک بڑی رقم باہر بھیجی جا چکی ہے۔ عائزہ کا ذاتی زندگی سے متعلق سوشل میڈیا پر طویل پیغام۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ عائزہ خان نے اپنی گھریلو اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن رکھنے کی جدوجہد مداحوں سے شیئر کی۔ اداکارہ نے اس پوسٹ کے ذریعے تمام لوگوں کو اپنی روٹین اور گھر کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کے بارے میں بتایا۔ مائکرو سافٹ ویئر کے بانی بل گیٹس نے پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے اپنا تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کر دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی ابو ظہبی میں مائکرو سافٹ کے بانی بل گیٹس سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر مائکرو سافٹ کے بانی کا کہنا تھا کہ بل گیٹس فاؤنڈیشن پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے اپنا تعاون جاری رکھے گی۔ توہین مذہب پورنوگرافی کے فیس بک اکاؤنٹ معطل کرنے کی درخواست۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے توہین مذہب پورنوگرافی بے حیائی توہین امیز اور ریاست مخالف مفاد سے متعلق تمام فیس بک اکاؤنٹس معطل کرنے کی درخواست کر دی۔ پہلی مرتبہ زرعی قرضہ 1000 ارب روپے سے تجاوز کر گئے۔ رواں مالی سال زرعی قرضوں کی فراہمی کے لیے بینکوں کو 1350 ارب روپے کا ہدف دیا گیا ہے۔ گورنر بینک دولت پاکستان ڈاکٹر رضا باقر نے زراعت کے شعبے کو قرضوں کی فراہمی میں اضافے کے لیے کوششیں کرنے پر بینکوں کی تعریف کی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔